رات کی گہری خاموشی میں۔ ایک عجیب بات ہے، جب دنیا کی ہر آواز مر جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک آواز جاگ اٹھتی ہے۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ سب اسی ایک نقطے پر متفق ہیں کہ دن کا سب سے طاقتور وقت وہ نہیں جب سورج بلند ہو، بلکہ تب جب انسان اپنے وجود کے ساتھ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اکیل؟ اور یہ اکیلا پن صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ اچھا، کتاب اسے رات کا آخری پہر کہتی ہے، لیکن یہ گھڑی کا وقت نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا دن بھر کا کردار تھک کر سو جاتا ہے۔ آپ کی زبان، آپ کے دلائل، آپ کا دکھاوا سب خاموش، اور پھر آپ کا اصل نفس بولنا شروع کرتا ہے۔ اسلامی روایت میں اسے تہجد کہتے ہیں، لیکن آج ہم اسے ایک نماز کے طور پر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی عمل کے طور پر سمجھیں گے۔ یہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ کتاب میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے روک دیا۔ تہجد نیک لوگوں کے لیے نہیں، ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں ٹوٹا ہوا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں ٹوٹنے کا مطلب ناکامی نہیں، مطلب ہے حقیقت کا سامنا۔ جی، دن میں ہم مضبوط ہوتے ہیں یا مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا دماغ، ہماری زبان، یہ سب ہمارے دفاعی ہتھیار ہیں۔ جی، رات میں یہ سارے ہتھیار ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں، تب انسان سچا ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی تالیاں بجانے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، صرف آپ اور وہ حقیقت جسے آپ دن کی روشنی میں قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا دن کی مصروفیات، ہماری کامیابیاں سب جھوٹ ہیں؟ کیا دن کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے؟ دھوکہ نہیں، ایک پردہ ہے۔ ایک پردہ؟ مصنف کہتا ہے کہ دن ایک سٹیج کی طرح ہے جہاں آپ اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں، لیکن رات کا یہ وقت سٹیج کے پیچھے کا وہ اندھیرا کمرہ ہے جہاں میک اپ اتر جاتا ہے، جہاں اداکار خود کو آئینے میں دیکھتا ہے۔ مطلب وہ جھوٹا نہیں ہے؟ وہ جھوٹا نہیں، لیکن سٹیج پر وہ مکمل سچ بھی نہیں بول رہا ہوتا۔ اس پہر میں کوئی پردہ نہیں رہتا، صحیح، صرف آپ اور آپ کا رب۔ اور شاید اسی لیے کتاب کا سب سے گہرا نقطہ یہ ہے کہ دن میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، مگر اس پیر میں اللہ ہمیں بلاتا ہے۔ یہ تصور تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک دعوت ہے، ذمہ داری نہیں۔ دعوت؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی کوشش نہیں بلکہ اس کی طرف سے ایک انتخاب ہے۔ آپ اس لیے نہیں جاگتے کہ آپ میں کوئی خاصیت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی خاموشی میں کچھ ایسا ہے جسے وہ سننا چاہتا ہے۔ تو اس کی طاقت رکعتوں میں نہیں ہے؟ نہیں، اس کی طاقت ان آنسوؤں میں ہے جو دن کے ہجوم میں بہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان سب کچھ کرنے کے بعد صرف 2 رکعت میں کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو یہ عبادت کا اختتام نہیں، تعلق کا آغاز ہے۔ یعنی اپنی کمزوری کا اعتراف، یہی اصل طاقت ہے۔ تو تہجد انسان کو اس کی اصل حیثیت میں واپس لاتی ہے، نہ مضبوط، نہ کامیاب، صرف محتاج۔ صرف محتاج۔ اور مصنف کے مطابق اللہ کو انسان کی یہی حالت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا۔ اور اسی محتاجی سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہیں اور نہیں ملتی۔ صبر، سکون، یقین۔ کیونکہ جب آپ اس ہستی کے سامنے اپنی کمزوری مان لیتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک، تو پھر آپ کو دن میں کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحیح۔ کتاب کا وہ طاقتور جملہ یہی کہتا ہے، جو شخص اللہ کے سامنے رات میں جھک جاتا ہے وہ دن میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ غرور نہیں، یہ خودی کی پہچان ہے۔ تو اس وقت جاگنا محض ایک عادت نہیں، یہ ایک بلاوا ہے، ایک اشارہ ہے کہ آپ کی روح کو سنا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ہمارے ذرائع کی سب سے وزنی بات جو ہر سننے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گی، رات کے سجدے دن کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بدل جائیں گے، اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کا کون سا حصہ رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ بدلنے کی اجازت مانگ سکے۔